اللہ پاک نے قرآن پاک کو انسانیت کے لیے رہنمائی کی کتاب بنائی ہے۔ قرآن پاک میں دو مقام پر اللہ نے قرآن کا مقصد بیان کیا ہے کہ یہ قرآن جو کتاب ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے کیا ہے؟ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ اور دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للمتقین بھی کہا اور ھدی للناس بھی کہا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے گائیڈ لائن ہے۔ بیمار ہو جائے تو اس کو پھونکوں کے ذریعے سے شفا لینا، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے تو مدرسے کے طالب علم بلا کر چند سپارے پڑھا دو، یہ تو اس کا مقصد نہیں۔ شفا ہے قرآن کی کچھ آیات پڑھیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ اس کا مقصد نہیں ہے، ضرورت مقصد نہیں ہے۔ شادی ہو تو بچی جب گھر سے روانہ ہونے لگے تو اس کے سر پہ قرآن رکھ دو، یہ تو اس کا مقصد نہیں۔ گھر کے اندر قرآن پڑھا ہے، مدتیں گزر جاتی ہیں، اس کو کھول کر کبھی موقع ہی نہیں ملتا کہ میرے اللہ نے مجھے کیا خط لکھا ہے، میرے اللہ نے مجھے کیا پیغام دیا ہے اس کتاب کے اندر۔ ہم میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے یا آپ کو سعودی عرب کے ملک کا، بادشاہ کا خط آ جائے اور وہ ہو عربی کے اندر سارا، ٹھیک؟ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں عربی جانتے نہیں تو، لیکن اس کو اتنا صرف علم ہو کہ فرام کنگ آف سعودی عرب، اس کی چلنی ہی بدل جائے گی، سوسائٹی کے اندر اس کی ٹون ہی چینج ہو جائے گی کہ مجھے بادشاہ کا خط آیا ہے، بھاگا جائے گا۔ سب سے پہلے شاید ہو سکتا ہے کہ سالہ سال مولوی سے کبھی سلام نہ لیا ہو، لیکن اس مقصد کے لیے اس کی منتیں کرے گا، مجھے 10 روپے لکھے آئے، ٹھیک ہے؟ بازار میں جائے گا، ٹرانسلیٹر تلاش کرے گا عربی کا، انگلش کا، اس کو اس کی منہ مانگی پیمنٹ بھی دے گا کہ اس کا ترجمہ کر کے مجھے دو۔ محمد بن سلمان نے مجھے کیا کہا ہے، ایسا کہ بتاؤ یہ حقیقت ہے یا تو میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اس کے لیے تگ و دو کرے گا، بھاگے گا، کوشش کرے گا خط کا ترجمہ کرانے کے لیے۔ خدا کی قسم 1450 سال پہلے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ نے تمام خطوط کا مجموعہ قرآن کی شکل میں ہمیں دیا ہے۔ میرے رب نے مجھے خط لکھا ایمان کیسے لانا ہے، میرے رب نے مجھے خط لکھا نماز کیسے پڑھنی ہے، میرے رب نے خط لکھا گھر کی معاشرت کیسے ہونی چاہیے، میرے رب نے خط لکھا تجارت کیسے کرنی ہے، میرے رب نے خط لکھا خامد بیوی کی لڑائی ہو جائے تو اس کی صلح کیسے کروانی ہے، میرے رب نے خط لکھا کافروں سے معاملات کیسے کرنے ہیں، میرے رب نے خط لکھا یہود و نصارہ کے ساتھ لین دین کیسے کرنا ہے، میرے رب نے خط لکھا مسلمانوں کی لڑائی ہو جائے تو کیا رویہ کرنا ہے، میرے رب نے خط لکھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیسے لانی ہے،
میرے رب نے خط لکھا، میرے اس محبوب کے یاروں کا تعارف کیسا ہے؟ تمام خط اللہ 23 سالوں میں اپنے محبوب کو بھیجتے رہے اس امت کے لیے۔ لیکن آپ اور میں آج سوچیں، اپنی گریبان میں جھانکیں، میرے رب کی کسی ایک خط کبھی کا ترجمے کی کبھی فکر کی؟ کوئی سوچے؟ تاک میں رکھ دیا قرآن سجا کے، اور اس کو جو ہے نا کبھی بھی فکر نہیں کی کہ اللہ اس قرآن میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ تو ہے کہ قسمیں اٹھانے کے لیے اس کو رکھ لیا، وضو کر رہے ہاتھ رکھ کے تھے قسم جو اس کے لیے رکھ لیا۔ نعوذ باللہ کچہریوں میں، تھانوں میں، گلی کوچوں میں تو اس قرآن کو پھیرا گیا، لیکن اس قرآن کا مقصد تو بینات من الہدی، ہدی للناس، ہدی للمتقین تھا۔ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس لیے قرآن کی سورۃ عنکبوت کو اگر پڑھیں نا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ یوں اپنا ہاتھ، تشبیہ دی ہے، یعض الظالم علی یدیہ، دندی کاٹیں گے اپنے ہاتھوں کو، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کی تعلیم کو چھوڑ کر میں نے کس کو دوست بنا لیا، اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر، اس کے احکامات کو چھوڑ کر، مولوی صاحب جو بتاتے تھے ان کی باتوں کو چھوڑ کر، مولوی کو تو میں اب مذاق میں ملا کہتا تھا، مولوی کہتا تھا، نام نہاد مفاد پرست کہتا تھا، لیکن یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا، قرآن کا انداز دیکھنا، یہاں سے ہلکا کے متخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا، یہ قرآن کا اتراؤ چڑھاؤ، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں نے کس کو دوست بنا لیا دنیا میں، جو مجھے بہکاتا تھا۔ نماز کے وقت میں اٹھتا تھا تو میرا بازو کھینچ لیتا تھا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جا یار، کی کدھر چل رہا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کیوں دوست بنا لیا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ جب دوستی لگائے تو اچھی طرح دیکھ لیا کرے کہ میں کس سے دوستی لگا رہا ہوں، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان اچھا ہو لیکن چند گھڑییں، چند ساعتیں برے کے ساتھ گزار لے تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ کل وہ دن کھڑا سی، ہوتا کہ نہیں ہوتا بتائیں، کل فلاں کے ساتھ کھڑا تھا، تو انسان تشبیہ دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خود اچھا ہے، لیکن چند ساعتیں گزارنے پر دنیا اس کو اس جیسا سمجھنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من یخالل یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، دنیا میں دوست اس کو بناؤ کہ جو تمہیں آخرت کا راستہ دکھائے، جو تمہاری قبر کو اچھا کرے، جو تمہاری آخرت کو اچھا کرے، جو تمہیں جنت کا راستہ بتائے، جو تمہیں اچھی اچھی باتیں سکھائے۔ تجارت بھی کرنی ہو تو اچھا مشورہ دے، جس میں تجارت کے اندر تمہارا اچھا دوست یہ بتائے کہ چلو تم تجارت کرنے لگے ہو، فراڈ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، کسی سے
فریب دھوکہ نہ کرنا، کسی کی حق تلفی نہ کرنا، کسی کو اذیت نہ دینا، یہ ہے اچھا دوست۔ اور برا دوست کیا ہے؟ کر لا جو میں تیرے نال ہی ہوں، میں تیرے ساتھ۔ تو اللہ نے جو کہتا ہے نا، یہ جو کہتا ہے کہ تو جو کرنا کر ملتا، اللہ پھر اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ اللہ نے تو میرے پاس قرآن جیسی دولت دی تھی، قرآن کی رہنمائی کرنے والا بندہ بھی دیا تھا، تو اضلنی میں چھوڑ دیا، میں نے کہا کہ میرا چودھری نہ تعلق ہے۔ میں اپنے طرف سے موجودہ دور کے لحاظ سے ترجمانی کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کے لفظ ہے۔ تو میرا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، چھوڑ دو کوئی بات نہیں ہے، تو مولوی اتنے ہی کہتے رہتے، مولوی نے کیڑی گل کی۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے گہرا فتنہ یہ ہے، عوام الناس کو علماء کے بارے میں متنفر کر دو۔ سب سے گہرا فتنہ یہ ہے، توڑ دو علماء سے رشتہ، علم والے سے توڑ دو، اور ان کو نام نہاد دانشوروں کے ساتھ جوڑ دو، اور ان کو جو سب سے بڑے زیادہ بے حیائی پھیلانے والے ہوں اور جن کو موجودہ زمانے میں سٹار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان نوجوانوں کا تعلق اس کے ساتھ جوڑ دو۔ بیٹا تم بڑے ہو کے سٹار بننا ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہماری زبوں حالی کا اندازہ اس سے لگائیں، ہماری پستی کا حال اندازہ اس سے لگائیں، ہماری سب سے کم بختی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ہماری مملکت خدا داد پاکستان میں سے کوئی بندہ اگر ایسی چیز کر دیتا ہے کہ جو اس کی ترقی کا سبب نہیں ہے، مثال دیتا ہے، ایک بہت بڑی سٹک ہے، ماریو بہت دور جا کر پھینک دی، اور اس کو ہمارے منسٹر صاحب 50 لاکھ گفٹ دیتے ہیں کہ آپ نے بہت دور پھینک دی تھی، اور ہمارے ہی پاکستان کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کوئی بچہ ورلڈ وائز 56 ممالک میں بہترین قرآن پاک کی تلاوت کر کے اول پوزیشن لے لیتا ہے، اس کی ایک ٹکے کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ ہماری زبوں حالی کا اندازہ اس سے لگا لیں، ہماری پستی کا حال اس سے لگا لیں، اور ہم میسج یہ دے رہے ہیں، موٹیویشن کے طور پر ہم یہ کر رہے ہیں کہ بیٹا بڑے ہو گئے تم ہی بڑیاں نہیں نا سٹی، یہ ہم گویا کہ تربیت کر رہے ہیں نا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اللہ نے اس برے دوست کی تشبیہ شیطان سے دی ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، وہ نقصان کے راستوں پہ ڈال دیتا ہے کہ جو تمہیں دین کا راستہ نہ بتائے اور غلط راستے بتائے، قرآن سے ہٹا دے، اچھی باتوں سے ہٹا دے۔ اللہ کہتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ جب یہ منظر ہوگا تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں یہ کہیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور میرے رب یہ میری قوم ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن چھوڑ دیا تھا، قرآن سے اپنا تعلق قائم نہیں کیا تھا، قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے تھے،
قرآن کی قدر نہیں کرتے تھے، قرآن والے کی بھی قدر نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اس لیے کہ لَن تَتَّخِذَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ، ہم تو غلام ابن غلام ہیں، ہماری پستی، ہماری سوچ، ہماری معیشت، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری تجارت، ہمارا رہنا، ہمارا سونا، ہمارا سب کچھ بکا ہوا ہے۔ ہم وہ کریں گے جو اغیار کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے جس سے اللہ اس کا رسول خوش ہو۔ اس لیے ہم تو منگتے ہیں، ہم تو بیکار ہی ہیں، ہم کیوں ایسا کریں؟ تو یہ فریاد لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہیں گے، اے اللہ، اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جب یہ ساری طرف سے قرآن کے چھوڑنے والے ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر جائے گا، آپ دل برداشتہ ہو جائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ان آیات سے تسلی دے گا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ میرے محبوب، آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں نا، عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، کوئی نہ کوئی دشمن میں ضرور نال بڑھا دینا۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مخالف ضرور ہوتا ہے۔ عدو من المجرمین، مخالف وہ ہوگا جو معاشرے کا گندہ ترین انسان ہوگا۔ مجرمین، مجرم کا یعنی گناہ کا، مجرم، سزا یافتہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان میں سے میں کوئی نہ کوئی دشمن بنا دیتا ہوں اپنے محبوب کا۔ اور یہ کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کہتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، یہ جو آوازیں کستے ہیں، اِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ۔ میرے محبوب، آپ مکہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں، آپ ادھر جاتے ہیں، آپ لوگوں کو دین کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ آوازیں کستے ہیں، یہ آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے اوپر باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے محبوب، آپ پریشان نہ ہوں، یہ میری عادت ہے، میں رب ہوں جو چاہوں کروں، اور یہ سنت اللہ قیامت تک جاری رہے گی، یاد رکھنا۔ نبی تو بند ہو گئے قیامت تک، لیکن نبیوں کے ورثاء العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث کے الفاظ ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، تو علماء کی مخالفت بھی قیامت تک رہے گی۔ کوئی عالم یہ نہ سمجھے کہ میں دین کی بات کروں گا تو لوگ ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے، لوگ سارے ہی ایماندار ہوں گے، لوگ سارے ہی اندر باہر سے بالکل واش ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ ممکن نہیں، مخالفت ہوگی ضرور، اور یہ مخالفت حسن ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے کہ جس عالم نے دین کی بات کی اور اس پہ مخالفت ہوئی تو وہ خلوت کے بے ریا لمحوں میں جا کر خوش ہوا کرے کہ میری دین کی بات قبول ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر مخالفت ہوئی۔ تو میرے محبوب، میں یہ قیامت تک سلسلہ میں رکھوں گا، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ میں جو ہوں، اللہ کہتا ہے میں جو ہوں، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، تیرا رب کافی ہے، هَادِيًا وَنَصِيرًا، مدد بھی میں کروں گا، رہنمائی بھی میں تیری کروں گا۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، اس کو ہدایت کا ذریعہ بناؤ، قرآن کو ہدایت، قرآن سے ہدایت لے،
قرآن سے روشنی لیں، اس لیے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو بلند کیا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت ساری قوموں کو جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا، میرے آج دیش کی حالت یہ ہے، میرے آج ملک کی حالت یہ ہے، میری آج بستی کی حالت یہ ہے۔ اللہ قرآن میں نقشہ کھینچتا ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، اللہ کہتے ہیں تم ایک بستی کی، وہ اندر سے بھی مطمئن تھے، اچھا کھانا کھاتے تھے، اچھا ان کو پانی ملتا تھا، بر وقت بارشیں ہوتی تھی، زراعت ان کی اچھی تھی، ان کی معیشت ان کی اچھی تھی، اور بڑے خوش و خرم رہ رہے تھے، مطمئن بھی تھے، آمن بھی تھے، باہر سے بھی کسی حملے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، پرامن بستی تھی، ہمیشہ سارے خوش، گھروں میں خوشی ہیں، محلوں میں خوشی ہیں، کاروبار میں خوشی ہیں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق کی فراوانی آتی تھی، تھوڑی چیز ہوتی زیادوں پہ کفایت ہو جاتی تھی، اور مزے ہی مزے تھے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کہتے وما کان اللہ لیظلمہم، میں نے کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، کسی کو میں نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہوا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، ان کے ہاتھوں کی کمائیاں تھیں، جھوٹ سے لبریز ہو گئی سوسائٹی، ملاوٹ سے بھر گئی سوسائٹی، دھوکے سے بھر گیا معاشرہ، قتل و غارت سے بھر گیا معاشرہ، اخوت، بھائی چارہ، محبت، اتحاد ٹوٹ ٹوٹ کے ہو گیا، پارا پارے آپ کو رہ گیا۔ بما کسبت ایدی الناس، باپ نے اولاد سے منہ پھیر لیا، باپ اولاد کا قاتل بن گیا، اولاد والدین کی قاتل بن گئی۔ فکفرت بانعم اللہ، جو میں ان کے اوپر انعامات دیے تھے، ان کو فراوانیاں دی تھی، ان کو امن دیا تھا، ان کو خوشحالی دی تھی، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی۔ میں نے عزت والی زندگی دی، انہوں نے عیاشی پہ لگا دی، میں نے پیسہ دیا، انہوں نے بے حیائی پہ لگایا، ناچ گانا ڈانس فحاشی عریانی شراب سب چیزوں پہ لگا دیا۔ کیوں؟ مال تو میں نے دیا تھا، عزت تو میں نے دی تھی، فراوانی تو میں نے دی تھی، خوشحالی تو میں نے دی تھی، امن تو میں نے دیا تھا، ان کو ہر طرح کے خطروں سے محفوظ میں نے دیا تھا۔ ان کو قومی دن ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت کی بجائے ناچ گانے سے اس کا افتتاح کرتے تھے۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ کہتے پھر میں ان کی سزا یہ دی، یہ پوری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے برابر ہو گئے، ان کی تجارت چھن گئی، ان کی معاشی اصول چھن گئے، ان کی سرحدیں غیر محفوظ ہو گئی، آپس کے توڑ چوڑ شروع ہو گئے، کیونکہ ان کا کہنا وہ نہیں تھا جو میں چاہتا تھا، ان کا بولنا وہ نہیں تھا جو میں چاہتا تھا، ان کی تجارت وہ نہیں تھی جو میں چاہتا تھا، ان کا رہنا سہنا وہ نہیں تھا جو میں چاہتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، تو ان کو میں نے سزا کی۔
فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، میں نے بھوک کا، پیاس کا، قحط کا، تنگی کا، غربت کا، افلاس کا، میں نے ان کو لباس پہنا دیا۔ آج میرے دیش کی حالت یہ ہے، لباس الجوع والخوف، ان کا اندر بھی مرا ہوگا، یہ ظاہری طور پر بھی خوف زدہ ہوں گے۔ بما کانوا یصنعون، یہ میں نے نہیں کیا، اللہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، میں نے نہیں کیا، یہ ان کے خود ہاتھوں کی کمائی ہے۔ امت کو لوٹنا ہوگا قرآن کی طرف، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ امت کو لوٹنا ہوگا دین کی طرف۔ غیروں نے یہ سازش کی، پہلی سازش یہ کی کہ امت مسلمان کے اتحاد کو توڑ دیا جائے، قوم کی بنیاد پہ لڑایا جائے، برادری کی بنیاد پہ لڑایا جائے، سٹیٹس کی بنیاد پہ لڑایا جائے، ملکوں کی بنیاد پہ لڑایا جائے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے جانے لگے تو یہود و نصارہ کو پتہ چلا کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے کہ بہت اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اور جو بھی اس کے ہاتھ میں ایمان لے کر آئے گا اس کو بھی عزت ملے گی۔ تو یہودیوں نے طے کر لیا، مدینہ منورہ کی ارد گرد انہوں نے رہائشیں لے لی، مکان لے لیے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قدم مبارک لگائے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو محمد بنو اسماعیل میں سے ہے اور ہم بنو اسحاق میں سے ہیں، تو یہ ہماری برادری کا نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، برادری کا جو گند شروع ہوا سب سے پہلے وہ یہودیوں سے شروع ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لہذا بنو اسماعیل میں سے نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ سازشیں کی۔ تو پہلی سازش اغیار یہ کرتا ہے، برادری کی بنیاد پہ قوموں کو توڑ دیتا ہے، ملکوں کی بنیاد پہ قوموں کو توڑ دیتا ہے۔ اب دوسری سازش غیر کیا کرتا ہے کہ عالمی مغربی میڈیا کی بنیاد پر لوگوں کی ذہن سازی یہ کر دی جائے، ساری قوم بے حیائی پہ ٹک ٹاک پہ لگ جائے، اور نعوذ باللہ من ذالک میرا چھوٹا بچہ، میرا بڑا بیٹا، میرا نوجوان، میرے گھر والے، میرے سب اس کام پہ لگ جائیں، اور اس کو ان کو سوچ بھی نہ ہو کہ میں نے آج 24 گھنٹوں میں قرآن کو کتنا ٹائم دیا ہے۔ ان کی سوچ بھی ادھر نہ جائے، پڑھنا تو درکنار۔ کبھی سوچیں، خدا کی قسم کبھی بیٹھ کے سوچا کریں آپ کہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ۔ اس کے مغربی اس لیے آزادی یہ نسواں کا جھنڈا دے دیا گیا، میری نوجوان بیٹی، میری نوجوان بہن، اس کو اس بات کا سبق پڑھا دیا گیا کہ بیٹا تم آزاد، تم جو چاہو کرو۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا تھا۔ مَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بندہ کمائے، لڑکا کمائے، بیٹا کمائے، والد کمائے، لیکن عورت کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی ملکہ بنایا۔ غیر نے میڈیا کے ذریعے سے کہا نہیں نہیں، تمہارے اندر تو کانفیڈنس ہی بہت ہے، تمہارے اندر تو صلاحیت ہی بہت ہے، لہذا تم مرد کے برابر کام کرو۔ وہ ایسا موٹیویٹ کر دیا گیا کہ اب تو ہماری نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہی۔ دو سازشیں۔ تیسری سازش یہ کی غیروں نے کہ جن کے اوپر ان کا وار نہیں چلا کہ یار یہ تو ہماری بے حیائی کو نہیں مانتے، ہماری تہذیب کو نہیں مانتے، ہماری ثقافت کو نہیں مانتے، ہمارے جتنے اصول ہیں، ہماری جتنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں، یا ہم جو تہذیب دے رہے ہیں یہ نہیں مان رہے، تو لہذا ان کو معاشرے کے اندر گالی بنا دو، ان کو ملا بنا دو، ان کو بنیاد پرست کہلا دو عوام الناس سے، اس لیے کہ یہ ہماری تہذیب نہیں مانتے۔ تو لہذا
میں کبھی کبھار دکھ ہوتا ہے ان مسلمان بھائیوں پر کہ جو بیچارہ دیندار ہوتا ہے کسی ایسی مجلس میں چلا جائے، کسی ایسی ایونٹ میں چلا جائے کہ جہاں پہ اس کو یہ کہہ دے اچھا یار مولوی صاحب تجھے نماز پڑھی، تجھے نماز پڑھو، اسی طرح اپنا کام کر لیجیے. یہ کہتے ہیں، کہو یہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ تیسری سازش یہ کی اور لڑا دیا اس بات پہ، فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ کہتے ہیں ان کے کرتوت تھے، ان کی حرکتیں تھی، ان کی سوچ تھی. میرے محبوب اتنا خوبصورت ترین دین لے کر آئے تھے، اس کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، غیروں کی تہذیب کو اختیار کر لیا. اور اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہوا؟ اب پھر ایک سازش کیا کر دی کہ اپنی معیشت، اپنے اصول، اپنا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تجارت کے اصول، اس کو کافی نہیں سمجھا. سود کو بھی یہ کہہ دیا گیا کوئی بات نہیں، یہ بھی کاروبار ہی کاروبار ہی ہے، اس میں کیا موثر پیسے نہیں ہے تو پھر مجبوری کی وجہ سے بینک سے پیسے لینے پڑتے. اور اس کو انتہائی نارمل سمجھ دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ کمینہ ترین، گندہ ترین، غلیظ ترین گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی سود کھا رہے. تو یہ سازشیں ہیں. آج کا رونا یہ ہے، آج کا درد یہ ہے، آج کا دکھ یہ ہے. میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اس دنیا میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں نا، ہم اس دنیا میں اگر عزت چاہتے ہیں، اس دنیا میں اگر بلندی چاہتے ہیں، رفعت چاہتے ہیں، اپنا فخر بلند کرنا چاہتے ہیں، تو دیندار بن جاؤ بس، اور کوئی حل نہیں. مجبوری سمجھ کر تو نماز تو پڑھو گے نا. جب بیماری آئے گی تو پھر جھکو گے اللہ کے سامنے، جب تنگی آئے گی تو پھر تو ہاتھ اٹھاؤ گے نا، رو گے نا. تو لہذا تنگی آنے سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے، مجبوری آنے سے پہلے ہی جھک جاؤ اللہ کے سامنے. اللہ کی بات مان لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرو، قرآن کو ہدایت کا ذریعہ سمجھ لو. بس آج سے نیت کرو کہ کوئی دن خالی میرا تلاوت قرآن سے نہیں جائے گا. کوئی دن بھی، چاہے ایک صفحہ پڑھو، چاہے ایک صفحہ پڑھ لو تلاوت قرآن. پھر ساتھ آہستہ آہستہ کسی معتبر عالم کے پاس جا کر قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، قرآن سمجھنا شروع کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.